أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے لہو و لعب کے، آخرت کا جو گھر ہے وہی متقین کے لیے خیر ہے، بہترین ہے آخرت کا گھر۔ تو کیا تم لوگ نہیں سمجھتے ہو؟ دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے۔ لہو و لعب یعنی اللہ سے دور کرنے کی چیز، ما سوی اللہ جسے کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ، ما سوی اللہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ سے علاوہ ہو۔ اور اس میں دنیاوی زندگی کو اللہ رب العالمین نے لہو و لعب، وہ کون سی زندگی ہے جو انسان لہو و لعب میں گزارتا ہے؟ تو اللہ کے احکام کے علاوہ جو بھی زندگی ہوگی، معصیت میں، گناہ میں، اللہ کی نافرمانی میں، ظلم، جتنے بھی نافرمانی اللہ رب العالمین کی کرے گا تو وہ لہو و لعب ہے۔ ہر زندگی لہو و لعب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں، اللہ کے احکام کی پاسداری میں انسان اگر زندگی گزارے گا تو وہ اس لہو و لعب میں شمار نہیں ہے۔ لہو و لعب کی زندگی وہ ہے جو اللہ کی معصیت میں ہے، اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ اس زندگی کو وَلَلدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آخرت کا جو گھر ہوگا وہ متقین کے لیے بہترین ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ جو انسان دنیا کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کر کے گزرا ہے تو وہ متقی ہے، اور آخرت کا گھر اس کے لیے خیر کی جگہ ہوگا۔ جبکہ جو انسان لہو و لعب کی زندگی میں اپنے آپ کو برباد کر کے اللہ کے سامنے گیا ہے تو پھر اس کے لیے آخرت کا جو گھر ہوگا وہ شر ہوگا، اس کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا۔ دونوں نسبتوں میں جیسا حدیث میں بھی آتا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن اور جنت کے درمیان، مومن اور کافر کے درمیان دنیا کو تقسیم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کافر کے لیے تو دنیا جنت ہے کیونکہ آخرت میں اس کے لیے ایک ہولناک سزا ہے، اور مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے کیونکہ اس میں اس کی ان خواہشوں کا، اس خواہشات کی تکمیل نہیں ہے جو تکمیل اس کو جنت میں جا کر حاصل ہوگی۔ اور جیل میں یہی ہوتا ہے، کھانے پینے کے علاوہ باقی اس کی چاہتوں کو، اس کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی۔ تو مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور مومن کے لیے آخرت میں خیر ہے اور کافر کے لیے آخرت میں شر ہے۔ دنیاوی زندگی لہو و لعب ہے یعنی اللہ کی معصیت میں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا جو گھر ہے وہ خیر ہے متقین کے لیے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم لوگ نہیں سمجھتے ہو؟ یعنی اس بات کو بخوبی سمجھو، اس کو پلے سے باندھ لو۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك، ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ کو یہ چیز تکلیف پہنچاتی ہے جو وہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ جو کہتے ہیں وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، وہ اللہ کی تکذیب کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ محمد ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ آپ جو دین لائے ہیں، جو کتاب آپ لائے ہیں یہ جھوٹی ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جو آپ کو جھوٹا کہتے ہیں یہ اصلاً آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کو جھوٹا کہتے ہیں۔ اس میں ایک تو حقیقت بھی یہی ہے کہ جب نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ کی ہوگی تو اللہ کی جانب جھوٹ کی ہوگی، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی بھی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں بلکہ اللہ رب العالمین ان سے خود نمٹ لے گا۔ جب تکذیب یہ اللہ رب العالمین کی کر رہے ہیں، آپ ان کی نظر میں امین ہیں، صادق ہیں، آپ کے پاس امانت ہے، یہ اس حالت میں بھی رکھواتے ہیں جبکہ آپ کو جھوٹا بھی کہتے ہیں۔ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا
ہجرت کا ارادہ کیا اور وہاں سے گھر سے چلے تو حضرت علی کو وہ ساری امانتیں سپرد کر کے آئے تھے کہ ایک ایک امانت ان کو پہنچا کے آنا، اور خود وہاں سے نکل آئے۔ ہجرت کا موقع کب تھا؟ نبوت کے 12 سال بعد۔ اس موقع پر اللہ کے رسول کو 3 سال تک جیل میں بھی رکھا گیا۔ آپ شعبہ ابو طالب میں تھے، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو تکلیفیں دی گئی، نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے اوپر اونٹ کا اوج لا کر ڈال دیا جس سے آپ سجدے میں ہی پڑے رہے، بالآخر وہ ہٹایا گیا جب آپ کا سر اٹھا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا سانس اکھڑ گیا۔ اس قدر تکلیفوں کے باوجود پھر بھی ان کی نظر میں کیا تھے؟ امین تھے اور صادق تھے کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، لیکن ایمان پھر بھی نہیں لا رہے تھے، تکذیب پھر بھی اللہ کے رسول کی کر رہے تھے۔ حضرت علی کو اللہ کے رسول فرما کر گئے تھے کہ ان کی امانتیں ان تک پہنچانا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ مسلمان دوسروں کا مال لوٹتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جس نے آئیڈیل بنایا ہے، دشمن جس پر اعتبار کر رہے ہیں اور اس دشمنی کے باوجود ان کے پاس مال ہے، اگر چاہتے تو کیا وہ لے کر نہیں جا سکتے تھے؟ سارا مال جو سونا چاندی دشمنوں کا تھا وہ اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے، کیوں چھوڑے ان کے پاس؟ وہ انہی کا فائدہ ہوگا، اس سے وہ تلواریں خریدیں گے، اس سے وہ اپنے ساز و سامان خریدیں گے اور پھر مقابلے کے لیے آئیں گے۔ بلکہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں کہ اس دشمنی کے باوجود ان کو گھر سے نکالا جا رہا ہے، اپنے وطن سے ان کو جلا بدر کیا جا رہا ہے، اور آپ ہجرت کے لیے تیار ہو رہے ہیں، لیکن جو امانتیں آپ کے پاس رکھی گئی ہیں وہ اللہ کے رسول فرما کر جا رہے ہیں حضرت علی کو کہ آپ ان کو پہنچا کر آنا۔ تو اصل تکذیب وہ کرتے تھے اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہم جانتے ہیں کہ آپ کو یہ بات غم زدہ کرتی ہے جو وہ لوگ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو وہ آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، قرآن کو اور دین کو ماننے والے نہیں ہیں، جبکہ شخصیت ان کی نظر میں امین ہے، شخصیت ان کی نظر میں صادق ہے، سچ بولنے والی ہے، ان کی نظر میں اس شخصیت میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ابو سفیان کو جب روم کے بادشاہ نے بلایا اور اس نے سوال کیا ابو سفیان سے جب تک ایمان نہیں لائے تھے کہ جس شخص نے تمہارے درمیان نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ اس کا نسب کیسا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ وفینا ذو نسبین، وہ ہمارے درمیان نسب والے ہیں، بہترین خاندان کے ہیں۔ تو اس میں ایک سوال اس نے یہ بھی کیا، اس نے سوال کیا تھا کہ کیا ان کی طرف کوئی جھوٹ کی نسبت کی جاتی ہے؟ تو جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے اس نے کہا، ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے آج تک اس کی جانب جھوٹ کی کوئی نسبت نہیں دیکھی ہے، با اخلاق ہیں، با صلاحیت ہیں، امین ہیں اور صادق ہیں، ذو نسب والے ہیں۔ تو روم کے بادشاہ نے کہا تھا کہ پھر نبی ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی شان ایسی ہی ہونی چاہیے۔ انکار کرتے تھے خدا کا، ایمان لانے والے نہیں تھے، غرض کچھ بھی ہو، تعصب کی بنیاد پر ہو، گھمنڈ کی بنیاد پر ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو بات مان کے ہی نہیں دیں گے، حالانکہ بات ٹھیک ہوتی ہے، حق ہوتی ہے، تو انکار کرتے تھے اللہ کا۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کی تکذیب کی گئی، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے اپنی تکذیب کیے جانے پر صبر کیا، وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور ان کو تکلیف دی گئی یہاں تک کہ پھر ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنے 950 سال آپ نے دعوت و تبلیغ کی، آپ کو پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ جب اتنا پریشان کر دیا گیا آخر میں حکم آیا کہ اب کشتی بنا لو۔ اس عذاب کی چاند سب موجود تھے، اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اس کشتی میں انہوں نے لیٹرین پھرنا شروع کر دی اور اس کو اوپر تک بھر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام روزانہ جاتے اور اس کو صاف کرتے اور پھر دوبارہ کشتی بنانا شروع کر دیتے تو مذاق بناتے کہ اس کو کہاں چلاؤ گے، لیکن آپ نے کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی، انہوں نے صرف صبر کیا، لیکن پھر مدد اللہ رب العالمین کی جانب سے تو بہرحال آئی، غلبہ انہی کا ہوا جو ایمان والے تھے، جو تقوی والے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ادریس اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، غرض تمام نبی، ان کو اس میں تکلیف دی گئی اور ان کو جھٹلایا گیا، یہاں تک کہ آتاہم نصرنا، پھر ہماری نصرت ان کے پاس آئی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، لیکن ایک وقت ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے جھٹلانے کی بھی،
پھر جب اللہ کا وعدہ ہوا اور وہ عذاب آنے کو ہوا تو پھر اس کو کوئی ٹال نہ سکا. کوئی اللہ کے ان کلمات کو پھر بدلنے والا نہیں ہے. لا مبدل لکلمات اللہ. پھر وہ قومیں ہلاک ہوئیں جنہوں نے تکذیب کی تھی اور ان کو فتح اور غلبہ ہوا جو ایمان لائے تھے اور جو اللہ کے احکام پر عمل کیے تھے. لا مبدل لکلمات اللہ. اللہ کے کلمے کو پھر کوئی بدلنے والا نہیں ہے, کوئی ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ٹال سکتا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں. بہت سے قصے قرآن میں موجود ہیں, بہت سے قصے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے اللہ نے بیان کیے ہیں جو حدیث کے ذریعے سے. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ. اور اگر آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہے, یہ تو تھی تسلی اب تک کہ دیکھو اللہ کے رسول جو آپ سے پہلے گزرے ان کو بھی تکلیف دی گئی, یہ دیکھو کہ پھر ہماری مدد بھی ان کے ساتھ آئی اور انہوں نے صبر کیا اور ان کو تکلیف دی گئی اور ان کو جھٹلایا گیا. لیکن اب یہ ہے کہ اگر آپ صبر نہیں کریں گے, آپ کو اگر بہت زیادہ برا لگ رہا ہے, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ایک معجزہ دکھائیں, تو اگر آپ میں ہمت ہے, وہ چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو